بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران نے ایک دھمکی دی ہے جس میں انہوں نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر ہم پہ اب دوبارہ جارحیت کی گئی، ہم پہ دوبارہ حملہ ہوا تو ہم جو انٹرنیٹ کیبلز یہاں سے گزر رہی ہیں اسٹریٹ آف ہرموز سے اور یہ سی کے روٹ سے، ہم ان کو اڑا دیں گے۔ تو یہ بڑی بڑی بات ہے کہ اگر اس طرح انہوں نے کیا تو دنیا کا جو پورا سسٹم ہے وہ اسپیشلی جو ایشیا کے اندر یہ جو انٹرنیٹ فیسلٹیز ساری کی ساری اویلیبل ہیں اور یہ ساری جو انٹرنیٹ کیبلز یہاں سے گزر رہی ہیں، تو یہ پورا جو خطہ ہے، ریجن ہے، یہ سارے کا سارا اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایران نے کلیئر کٹ میسج دیا ہے، کسی قسم کی ہم پہ جارحیت ہوئی تو اس کے نتائج اس لیول تک آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران بالکل بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اب یہی چاہتا ہے کہ یہ دنیا امریکہ اور اسرائیل کو اس سٹیج پہ لے کے آئے کہ وہ اب یہ جنگ بھی بند کریں اور کبھی بھی فیوچر میں ہمارے خلاف کسی قسم کی اس طرح کی جارحیت نہ ہو، نہ سوچے، اور اگر اس طرح کی وہ جارحیت نیکسٹ ٹائم سوچتے بھی ہیں تو دنیا انٹروین کرے کہ اس کے کانسیکوینسز جیسے اب پوری دنیا کو بیئر کرنے پڑ رہے ہیں تو فیوچر میں بھی اس طرح پوری دنیا کو جو ہے نا وہ فیسز کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ ایک دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ اس بار میں ہم نے اسٹریٹ آف ہرموز بند کیا تو آج پوری دنیا سفر کر رہی ہے آئل پریسز کو، پوری دنیا کے اندر انفلیشن کو، پوری دنیا کے اندر جو اکانومی ہے اور جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ٹوٹل کریش کر چکی ہوئی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فردر یہ ایسکلیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم انٹرنیٹ کیبل جب اڑا دیں گے تو اب صاف ظاہر ہے جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آج کا ماڈرن دور تو اسی انٹرنیٹ بیس کے اوپر چل رہا ہے، پوری ٹیکنالوجی اسی کے اوپر چل رہی ہے، پورے کا پوری انڈسٹریز، ویپنز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آج کل جو ہے وہ جو ہیومن بینگ کے ساتھ انٹیکٹ ہے وہ انٹرنیٹ کا مین کردار ہے، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی ارننگز ہیں، اکانومی کا اسی کے ساتھ لنک ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک ٹیکٹس کے طور پہ اب یوز کر رہے ہیں تاکہ دنیا امریکن اور اسرائیل کو اس جارحیت سے روکے، اور ورنہ اس کے کانسیکوینسز پوری دنیا بیئر کرے گی۔ تو بہرحال ایران کی یہ پلاننگ یہ آج سے نہیں، یہ کافی ٹائم پہلے سے تھی، اور جو ان کے علی خامنئی سپریم لیڈر تھے وہ بھی کئی دفعہ سٹیٹمنٹ ایسی دے چکے تھے، لیکن دنیا نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی، دنیا نے ان کے اوپر غور نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ امریکن اور اسرائیل کا اٹیک ہم پہ ہوا یا ہم پہ جنگ نافذ کی گئی تو انہوں نے کہا تھا، ان کے یہ کئی دفعہ ریپیٹڈ الفاظ تھے کہ یہ جنگ پوری خطے کی جنگ بن جائے گی۔ تو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو آج پریکٹیکلی جب ہوا ہے تو دنیا کو تب جا کے پتہ چلا ہے کہ واقعی یہ ان کی پلاننگ کا حصہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی اگر یہ جنگ آگے بڑھی یا ایسکلیٹ کیا یا اس لیول تک پہنچی تو یہ پھر یہ لیول ہم تک نہیں رہے گا، یہ پورے خطے تک پہنچے گا، اسپیشلی مڈل ایسٹ کی طرف انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ ایران نے پوری دنیا کو سرپرائز دیا ہے، اور امریکن کو سرپرائز ہے۔ امریکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ اٹیک اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے اور ایران ریٹیلیشن کے طور پر پورے مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دے گا، اس کا ہم نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تو یہ وہ ہسٹری تھی، یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو علی خمینی اپنی کئی بیان اور اپنے کئی سٹیٹمنٹس کے اندر یہ ریپیٹ کر چکے ہیں۔ تو جب یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو ویسا ہی ہو جائے، یہ وار پورے مڈل ایسٹ کو اس نے جو ہے نا اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آپ کے سامنے ہے پورا یوئی اسی کی لپیٹ میں آیا، بحرین اسی کی لپیٹ میں آیا، کویت اسی کی لپیٹ میں آیا، ایمن کے جو سعودی عربیہ ہے، لیکن سعودی عربیہ کسی حد تک
اس سے محفوظ رہا ہے. پاکستان کی بھی اس کے اندر بڑا ایک کلیدی کردار ہے اور پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. اور لیکن جو ایرانین تھے انہوں نے پھر بھی ایک اپنا میسج ضرور دیا. انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اٹیک سعودیہ پہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کویت کو آپ دیکھ لیں. تو اس طرح انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں چھوڑا کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو جہاں جہاں پہ امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ تھے ان کو چن چن کے انہوں نے ڈھونڈا ہے, چن چن کے مارا ہے. اور یہ بھی امریکن کے لیے ایک بڑا تصورات سے, خیالات سے, ان کی سوچ سے یہ بہر تھا کہ اگر کہ جو ہمارے یہاں پہ لجسٹک جو سپورٹس یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے, جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں یا ہماری ریفائنریز ہیں, یا یہاں سے جو ہم اٹیک کریں گے مڈل ایسٹ سے ایران کے اوپر, تو ایران اس دفعہ اس کو یہ سپورٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ ٹوٹل مانیٹر کر رہا ہے کہاں سے, سیٹلائٹ سے, کہ کہاں کہاں پہ امریکن پلان کھڑے ہوئے ہیں, فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے ہیں, کس ایئرپورٹ سے ہم نے فلائی کیا ہے. تو یہ ٹوٹل سپورٹ ان کو رشین اویلیبل تھی. تو یہ دنیا اس کا تصور نہیں کر کے بیٹھی تھی, امریکن نہیں کر کے, اسرائیل نہیں کر کے بیٹھا تھا کہ اس طرح کا ریٹیلیشن یہ دیں گے. تو انہوں نے, ان کو سپورٹ تھی, انہوں نے کر کے دکھایا, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ پوری دنیا کو اور اسپیشلی پورے مڈل ایسٹ کو اس کے اندر لپیٹ میں لیا. تو اب ایران یہ اس طرح کی اگر اسٹریٹجی وہ بنا رہا ہے تو میرے خیال میں دنیا کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور دوبارہ سے سوچنا چاہیے. اب ایون کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اب اگر اس کے ساتھ ایک اور بھی انہوں نے تھریٹ کیا, اب دوبارہ اٹیک ہوا تو جو ہماری انریچمنٹ یورینیم کی 60% ایک لیول تھا, اب ہم اس کو 90% میک اٹ شور کریں گے. تو اگر وہ 90% پہ جاتے ہیں تو 90% مین اٹامک بم ہے. تو وہ اٹامک بم بنانا چاہتے ہیں, اور اٹامک بم وہ ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی موت ہے, جو اسی ان کو ڈرونا ان کا خواب بنا ہوا ہے, اور وہ بار بار اسی بات کو بہانہ بنا کے بار بار اس پہ ایران پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ ان کے فردوں میں, نتن میں, اصفیان میں ان کے جو یہ تنصیبات ہیں جوہری, جو انڈر گراؤنڈ ہے, یہ اٹامک بم بنانے کی وہ ٹرائی کر رہے ہیں. تو وہ تو 60% پہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں, تو جب 90% پہ ان کی جاتی ہے تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ری تھنک کرنے والی بات ہے. لیکن جب سے یہ ایران نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم 90% کی انریچمنٹ کر سکتے ہیں, تو کل ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس نے کہا جی میری ایران والوں سے بات ہوئی ہے, تو ایران والوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم یہ 90% یا 100% پہ ہم کبھی نہیں جائیں گے. تو بہرحال کہنے کا اور ایران کا میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اب نہ الجھو, اگر الجھو گے تو پھر خود بھی جل جاؤ گے. تو یہ صورتحال اس لیول تک پہنچ چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید آگے کسی قسم کی وہ نہ ہو, اگریشن یا اسکلیشن نہ ہو. لیکن امریکہ نے پھر کل سے دوبارہ, اسپیشلی جو ان کے فنانس منسٹر ہیں امریکہ کے, وہ تو سینکشن پہ سیکشن اور فائنینشلی پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا ایران کو. اب انہوں نے مزید کل سے 12 جو شخصیات ہیں اور کمپنیاں ہیں, اینٹیٹیز ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا وہ جو تیل چائنا کو فروخت کرتی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ پابندیاں لگا دی ہیں, اور مختلف دنیا کے ساتھ ان کے بزنسز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا مزید انہوں نے پابندیاں عائد کی ہیں. لیکن چائنا نے کلیئر کٹ میسج دیا کہ ہم ان جو یہ پابندیاں ہیں ان کو بالکل ہم نہیں مانتے, اور ہماری کمپنیاں اور ہماری جو ٹریڈنگ پارٹنر ہیں جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کنٹینیو رکھیں, اس کا کوئی ہمارے ساتھ لنک نہیں ہے, اور ہم ان کو فالو نہیں کرتے, یہ ان لافل ہے, ان جسٹیفائڈ ہے. تو اب جس طرح کا سچویشن امریکن کریٹ کر کے جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ دوبارہ امریکن کو جو ہے نا ایک ایسے ڈاؤن فال کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کی ایک تھوڑی سی وہ ہارڈ لائنر والی ایک
اسٹیٹ یا اپنی بات یا اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر آ کے چیزوں کو کرنے کا جو ایک دنیا میں ویو تھا وہ اس کو ویک کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک اور رپورٹ کل آئی ہے جو وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ یو اے ای نے اپریل میں خفیہ طور پر جو امریکن ہے ایران ہے اس کے اندر فضائی حملے کیے ہیں، اور ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو اس کے اوپر فردر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔